صلی وسلم یا اللہ علی محمد صلی اللہ صلی وسلم یا اللہ علی محمد صلی اللہ صلی وسلم یا اللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کے ذکر کو اپنی بارگاہ رب العزت میں منظور و قبول فرمائے، اور ہم سب کو جب تک دم میں ذکر حق کی توفیق عطا فرماتا رہے۔ ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ کبھی یہ نہ سوچنا کہ اگر آج تعداد کم ہے تو لوگ کم ہیں۔ جب لوگ کم ہوتے ہیں یا ہوتے بھی ہیں تو اس جگہ کو فرشتے بھرتے ہیں، اور ہمارے ساتھ فرشتے بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں جس جگہ اللہ کا نام لیا جاتا ہے۔ تو اور پہلی بات یہ کہ میں تو صرف ان کو سنانے کے لیے سناتا ہوں، اللہ کا ذکر تو سب میں افضل ہے، اس لیے کہ اللہ کا جو ولی ہوتا ہے وہ سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، سلام کا جواب بھی دیتا ہے، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ تو بھائی میں تو اس لیے کرتا ہوں، اور یہ سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے ذکر حق کی توفیق عطا فرماتا رہے۔ کتاب ہے اجمل رضا قاضی کی ہے، یہ صفحہ ہے 404۔ حضرت امیر حمزہ ابو جہل سے بدلہ لینا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت دے رہے تھے، تو دین کے مسئلے میں ابو جہل نے کیا کیا، ایک دن آیا آپ کے سر پہ اس نے ڈنڈا مارا، سر اقدس پھٹ گیا۔ حضرت حمزہ جو تھے بڑے دلیر اور شکاری تھے، آپ شکار کھیلا کرتے تھے۔ ایک لونڈی اسے دیکھ رہی تھی جس نے انہیں بھی دودھ پلایا تھا اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دودھ پلایا تھا۔ اس نے دیکھا جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے شکار سے واپس ہوئے تو اس نے آپ سے کہا کہ آج تیرے بھتیجے کو جو ہے ابو جہل نے سر پہ ڈنڈا مارا بہت بری طرح، اور مجھے پتا ہے کیوں مارا، اس لیے کہ بیچارے کا باپ بھی نہیں ہے جو روکتا، ماں بھی نہیں ہے جو اس کی حمایت دیتی۔ بس اتنا سننا تھا۔ حضرت حمزہ جو تھے بہت دلیر آدمی تھے، غصے میں کہا کہ شکار کو وہیں بے کار ہاتھ میں ڈنڈا لیا، سیدھے حرم شریف پہنچ گئے۔ حرم کے بعد جو تھا ابو جہل وہ اپنے سرداروں کے ساتھ بیٹھا تھا، آپ نے اس کے سر پہ ڈنڈا مارا، اس کا بھی خون بہنا شروع ہو گیا، کہنے کہ تم کیا محمد کو جو ہے لاوارث سمجھتے ہو جو تم نے مارا، تیری ہمت کیسے پیدا ہوئی مارنے کی۔ اور یاد رکھیں مارنے کے بعد کہ جب اپنے حضرت ختیجہ جو تھی انہوں نے بھی مرہم پٹی کی آپ کی، لیکن آپ کو رونا نہیں آیا۔ لیکن جیسے حضرت حمزہ آئے تو تھے چچا، آپ نے سر رکھا تو آپ کو رونا آ گیا، جب آپ کو رونا آ گیا تو حضرت حمزہ بھی رو پڑے اور کہنے لگے کہ بھتیجے تو فکر نہ کر، میں نے تیرا بدلہ لے لیا ہے اور تو خوش ہو جا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کندھے سے سر اٹھایا، کہا کہ چچا بات یہ ہے کہ میں خوش نہیں ہوا اس لیے کہ آپ نے اس سے بدلہ لیا، میرا اس سے کیا تعلق، میں تو خوش جب ہوگا کہ جب آپ کلمہ پڑھ لو گے۔ اتنا کہنا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے آپ نے اسی وقت کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے۔ اور یاد رکھیں کہ آپ نے اپنے جنگ احد میں آپ شہید ہوئے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا صلہ کیا دیا کہ ہر سال جو تھے آپ کی قبر مبارکہ پہ تشریف لے جاتے تھے فاتحہ پڑھنے کے لیے۔ حضرت ابو بکر صدیق بھی ہوتے تھے، حضرت عثمان غنی بھی ہوتے تھے، اور اس کے بعد یہ سمجھے کہ آپ اس کے بعد کہتے ہیں، ایک شعر ہے اس کا پنجابی کا، سے پنجابی میری زبان نہیں ہے لیکن پھر بھی پڑھتا ہوں کہ جے ماہی تو قبر میری تھے ایک واری مارے پھیرا، ہڈیاں قبروں نکل کے مجھے کریں تیرا۔ تو بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ مقام دیا کہ جس کے مطابق ہماری سوچ اور گمان میری ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عثمان غنی کتاب بھی گئی ہے خطبات اجمل رضا، اور صفحہ ہے 460۔ حضرت عثمان غنی
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خواب میں آئے. ہوا یہ کہ بلبائیوں نے آپ کا محاصرہ کر لیا تھا اور آپ کو شہید کرنا چاہتے تھے. تو حضرت حمزہ آپ سے ملنے گئے تو کہنے لگے کہ حضرت حمزہ سے کہ حضرت حمزہ نے کہا عثمان کیا بات ہے, آپ تو کہہ سکتے تھے, ہم تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہیں گے. آپ نے کہا عثمان بات کیا ہے؟ کہنے لگے بھائی ابھی میں سو کے اٹھا ہوں, میں نے کملی والے کو خواب میں اپنے محبوب کو دیکھا ہے. کہا کہ عثمان آپ خبر دیکھیں میرے نبی کی, 40 دن سے تو پیاسا ہے اور اتنے ہی دن سے بھوکا ہے. تو میں نے حضور سے کہا کہ سرکار بات یہ ہے کہ انہوں نے میرے روٹی کے آنے والے راستے بھی بند کر دیے. تو میرے نبی نے کہا کہ آج شام کی اختیار میرے ساتھ کرے گا. تو حضور اکرم کرے گا. تو حضرت عباس فرماتے ہیں کہ مجھے رب العزت کی قسم ہے کہ یہ سمجھے کہ حضور نے کہا تھا کہ مغرب میں اختیار کرے گا میرے ساتھ, اور مغرب سے پہلے آپ کو شہید کر دیا گیا. آپ نے حضور کے ساتھ اختیار کیا, آپ نے روزہ انہی کے ساتھ کھولا. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے مقام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہے صفحہ 532 خطبات عظم الرضا, حضرت موسیٰ کی نقل اتارنے والا. آپ جب تبلیغ شروع کی تو غلبہ آپ کا ہو گیا. ایک شخص آپ کی نقلیں اتارا کرتا, بڑی کبھی یوں کرتا کبھی یوں کرتا, جو آپ کرتے وہ کرتا. تو آپ کی قوم کو بڑا برا لگا. انہوں نے کیا کیا کہ اس کو اٹھا کے بستی سے باہر کر دیا. وقت گزرتا گیا, بوڑھا ہو گیا, آخر ایک وقت آیا مر گیا. جب حضرت موسیٰ جنگل میں گئے کوہ طور کے اوپر رب تعالیٰ سے بات کرنے, مشاورت کرنے, تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ موسیٰ بات یہ کہ ایک بندہ جو ہے جنگل میں فلاں کونے میں پڑا ہے, تو اپنے تمام حواریوں کو لے جا اور اس کو غسل بھی دے, کفن بھی دے, اور اس کی نماز کا بھی بندوبست کر. سب کچھ تو نے کرنا ہے. رب تعالیٰ کی بات ہے, موسیٰ مانتے کیسے؟ جب چلے گئے دفن کر دیا. جب وہاں گئے جا کے دیکھا لاش کو, پردہ اس سے جب وہ چادر اٹھائی تو دیکھا کہ یہ تو وہی شخص ہے جو میری نقلیں اتارا کرتا تھا. کہا کہ رب تعالیٰ تو جانے ہو, تیرے کام جانے, تیرے کام بھی عجیب ہے. قوم نے کہا کہ بھائی یہ تو وہی شخص ہے. جب دوبارہ گئے تو اس نے تو کہا کہ بات یہ ہے کہ رب کریم تو نے تو میرا کیا اختیار دیا, اسی شخص کا میرے سے کفن دفن کرا دیا جو میرا مذاق اڑایا کرتا تھا. کہنے لگے بھائی بات یہ ہے, وہ جو تیری نقل اتارتا تھا نا تو ہمیں بڑا اچھا اور پیارا لگتا تھا, اس لیے کہ کبھی یوں ہوتا تھا کبھی یوں ہوتا, ہمیں بہت اچھا لگتا تھا. اور بات یہ سن لے کہ میرا جو حبیب ہوگا, میرا جو حبیب ہے, جو آخری نبی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, جو ان کی بھی سنت پہ عمل کرے گا, ان کی سنت اختیار کرے گا, ان کا طریقہ اختیار کرے گا, اور میں اس کو بھی محبت کی نگاہ سے دیکھوں گا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب سفید داڑھی والا مرتا ہے, میں ایک بات کر رہا ہوں جو ہم نے پڑھا ہے کہ جب سفید داڑھی والا مرتا ہے اور قبر میں جاتا ہے تو فرشتے پوچھتے ہیں کہ رب کریم اس کا کیا کرے. کہا کہ اس کو بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل کر دو. کہا رب کریم یہ کیا؟ کہا کہ بات یہ ہے کہ جس نے میرے نبی کی سنت پہ عمل کیا, اس کی رضا پہ چلا, میں اسے بے حساب میں نے اس کے آرڈر کر دیے ہیں کہ مغفرت اس کی کر دی, جاؤ اسے جنت میں لے جاؤ. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نبی پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. لوگ تو کوئی داڑھی کو مذاق سمجھتے ہیں, کوئی یوں رکھتا ہے, یہ مذہب کے اندر غلط ہے. رکھو تو پوری رکھو, اور خط کرا لو تو پھر گھٹوانی نہیں ہے. تو یاد رکھو کہ اتنی بڑی بات ہے کہ جس کو دیکھے گا وہ اس کی بخشش فرما دے گا. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی بخشش فرمائے اور ہمیں مذہب اسلام کے قائم اور دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیق الا باللہ. تمام حضرات میرے ساتھ مل کے پڑھیں. بلغ